السلام علیکم پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم حروف تہجی کے چوتھے جوڑے کے دوسرے رکن حرف غین کی کہانی سنیں گے۔ دیکھیے، حروف تہجی کے چوتھے جوڑے میں حرف عین اور غین شامل ہیں۔ عین اور غین میں بس اتنا سا فرق ہے کہ غین کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے جبکہ عین خالی ہوتا ہے۔ اس کے اوپر یا اس کے پیٹ میں کوئی بھی نقطہ نہیں ہوتا۔ حرف غین بھی حرف عین کی طرح ایک اصلی حرف ہے، کیونکہ یہ لائن کے نیچے اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ حرف غین کی ابتدائی شکل ہے۔ جب بھی حرف غین کسی بھی دوسرے حرف کے ساتھ مل کر کوئی لفظ بناتا ہے تو اپنی ابتدائی شکل استعمال کرتا ہے۔ پیارے بچوں، حرف غین کی ابتدائی آواز غ ہے۔ چلیں میرے ساتھ کہانی سنیں۔ احمد نے غار کے قریب سے گزرتی ہوئی لڑکی کے غبارے کا غلیل سے نشانہ لگایا۔ اس لڑکی نے غصے سے احمد کو دیکھا اور احمد شرمندہ ہو گیا۔ پیارے بچوں، ان الفاظ کو میرے ساتھ دہرائیں۔ غار، غبارہ، غلیل۔ دوبارہ دہرائیں۔ غار، غبارہ، غلیل۔ ایک دفعہ دوبارہ دہرائیے۔ غین غار، غین غبارہ، غین غلیل۔ پیارے بچوں، آپ نے غور کیا، ان سب الفاظ کی ابتدائی آواز غ ہے، جو حروف تہجی کے چوتھے جوڑے کے دوسرے رکن حرف غین کی ہے۔ پیارے بچوں، اسی طرح سے آپ حروف تہجی کو سیکھتے رہیں اور ان کی مشق کرتے رہیں۔ چلیں ایک دفعہ آج ہم حروف تہجی کے جوڑوں کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیں۔ سین خالی، سین کہتا ہے سا، شین کے اوپر 3 نقطے، شین کہتا ہے شا۔ صاد خالی، صاد کہتا ہے سا، ضاد کے اوپر 1 نقطہ، ضاد کہتا ہے زا۔ توئیں خالی، توئیں کہتا ہے تا، زوئیں کے اوپر 1 نقطہ، زوئیں کہتا ہے زا۔ عین خالی، عین کہتا ہے آ، غین کے اوپر 1 نقطہ، غین کہتا ہے غا۔ پیارے بچوں، اسی طرح آپ حروف کی دہرائی کرتے رہیں۔ میں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملوں گی۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔